دیکھیں میرے خیال میں یہ احتجاجی تحریک جو ہے نا وہ سمبولک اب زیادہ ہو چکی ہے. میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو خود بھی پتا ہے کہ اس شو سے جو ہے وہ یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا, لیکن کم از کم یہ اپنے لیے بھی ان کے ایک ٹیسٹنگ فیز ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس وقت ہماری کتنی اسٹرینتھ ہے, کتنے لوگوں کو ہم سڑکوں کے اوپر نکال سکتے ہیں اس موقع کے اوپر یا نہیں. لیکن میرے خیال میں جب گنڈا پور صاحب نے 90 دن کا وہ جو ایک بیان دیا تھا اس کے بعد ہی میرے خیال میں اس تحریک کو بہت نقصان پہنچا تھا, اور وہ لوگ جو یہ سوچ بھی رہے تھے کہ اس تحریک میں شامل ہونا ہے ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ بات جو ہے وہ لمبی ہے. اور اس سے پہلے بھی جو احتجاج کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس میں بھی ہم نے بار بار دیکھا کہ لوگوں کو وہاں تک لایا گیا, اسلام آباد تک لایا گیا, لیکن گنڈا پور صاحب جس طرح وہاں سے اس کے بعد فرار ہو گئے تھے, نکل گئے تھے, اور اس کے بعد اس احتجاجی تحریک کا کچھ نہیں ہو سکا تھا, لوگوں کو اپنے گھروں کی طرف واپس جانا پڑا تھا. یہاں پہ بھی صورتحال اس مرتبہ صرف یہ ہے کہ ان کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی کہ وہ سارے اسلام آباد کی طرف اکٹھے ہوں, اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے ضلعوں کے اندر ہی بس وہ احتجاج کریں گے. لیکن سوائے شو آف اسٹرینتھ کے اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو. منصور, عدالتوں کے جو حالیہ فیصلے آئے ہیں, پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان میں بھی تشویش ہے کہ اب پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا. آپ کی نظر میں پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے؟ اس میں ایک عنصر اس بات کا بھی ہے کہ ان کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ اب ایک ہوا چل پڑی ہے, اور یہ گرم ہوا ہے جس کے تھپیڑے جو ہیں وہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑے تکلیف دہ ثابت ہوں گے. 10 سال کی سزائیں مختلف اہم رہنماؤں کو, اپوزیشن لیڈر آف دا پنجاب اسمبلی, اپوزیشن لیڈر آف دا سینٹ, اپوزیشن لیڈر آف دا نیشنل اسمبلی, اس کا مطلب ہے یہ اہم پوسٹ تھیں جن لوگوں کو یہ سزائیں ہوئی ہیں. تو یہ سلسلہ شاید آگے بھی چلے گا اور یہ رکے گا نہیں, اور شاید یہ عمران خان صاحب تک بھی جا سکتا ہے, جس کی وجہ سے یہ احتجاج کرنا اور شو آف اسٹرینتھ کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان تمام لوگوں کو پوش ہونا پڑا, یہ اسمبلیوں کے اجلاس میں اب شرکت نہیں کر سکتے, اس وقت وہ انڈر گراؤنڈ ہیں, ان کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی موبلائز کرنے کے حوالے سے یہ اہم رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے. مثال کے طور پہ عمر ایوب صاحب جو ہیں ان کا ہزارہ کے علاقے سے بڑا ایک گہرا تعلق ہے, اور وہاں سے موبلائز کرنے کے حوالے سے اگر وہی گراؤنڈ کے اوپر نہیں ہوں گے اور لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کو اس کا نقصان. لیکن منظور, لگ ایسا نہیں رہا کہ یہ تھپیڑے جو ہیں گرم ہوا کے یہ سب کو نہیں پڑ رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کا جیسے ذکر کر لیتے ہیں, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی بھی تبدیلی ہو سکتی ہے, یا پھر بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ان کو تبدیل ہو جانا چاہیے, ان کو ہٹ جانا چاہیے اپنے عہدے سے. اس بارے میں آپ کے پاس کوئی خبر ہے؟ واقعی میں ایسا ہے, تبدیل ہونے جا رہے ہیں گنڈا پور؟ میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر جو ہے وہ بڑی مزاحمت ہے. بہت سے لوگ ان سے ناخوش ہیں, خاص طور پہ جنید اکبر صاحب کا اور عاطف خان کا جو گروپ ہے وہ گنڈا پور صاحب کے ساتھ بالکل بھی کمفرٹیبل نہیں ہے. لیکن جہاں پہ گنڈا پور صاحب کو کمفرٹیبل ہونا چاہیے وہاں پہ وہ فی الحال کمفرٹیبل ہیں. وہ کوشش کر رہے ہیں اپنی جماعت کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی, مقتدرہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ اپنے معاملات کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے اوپر پریشر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے, پارٹی کے اندر سے بھی اور مقتدرہ کی طرف سے بھی. تو کیا وہ اس بیلنس کو کتنی دیر تک مینٹین کر پاتے ہیں؟ فی الحال آئی ہیو ٹو سے کہ گنڈا پور صاحب نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ بیچ میں سے اپنی کشتی نکال تو لی ہے, لیکن آگے جو دریا کا پانی ہے وہ بہت زیادہ تیز ہے, بہت زیادہ غسیلہ ہے, اور وہاں پہ کہیں کشتی ان کی ڈوب نہ جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن آج کی تاریخ کا چونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو میرے خیال میں آج کی تاریخ میں فی الحال ان کی کشتی جو ہے وہ, لیکن فی الحال منصور کشتی فی الحال نکالی ہے, لیکن سوال یہ کہ دوبارہ جو ہے کسی اور بھنور میں یہ کشتی پھنس نہ جائے, چونکہ اختلافات بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہیں, بہت سارے گروپس بنے ہوئے ہیں, ایک یا دو نہیں بہت سارے گروپس ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ دیگر جماعتوں سے زیادہ تحریک انصاف کے اپنے اندر جو لوگ ہیں انہوں نے پارٹی کو زیادہ ڈیمیج کیا, اختلافات نے زیادہ ڈیمیج کیا؟ دیکھیں میرا خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اندرونی اختلافات ہیں یہ تو ایک ایسی بیماری ہے اس جماعت کے ساتھ, پچھلے کئی سال سے اس کو لگی ہوئی ہے. لیکن ایک فرق یہ تھا کہ ان تمام بیماریوں کے اوپر جو مرہم کرنے کا کام تھا وہ ہمیشہ عمران خان صاحب کرتے تھے جب وہ باہر ہوتے تھے. تب آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ایک ڈاکٹر کا کردار ادا کرتے تھے اور ان زخموں کے اوپر مرہم بھی رکھ دیتے تھے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ڈاکٹر اب اس وقت اندر قید میں ہے اور زخم جو ہیں وہ بہت زیادہ گہرے ہیں, اور جس کی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ پلاننگ کے اندر بھی نظر آتے ہیں, پلاننگ کی وجہ سے بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. کوئی واضح اچھی تحریک چلانے کے حوالے سے بھی پارٹی کے اندر جو ہے وہ ایک جسے آپ کہتے ہیں سنکرونائزیشن کی کمی آپ کو نظر آتی ہے, اور وہ کلیئر کٹ جو ہے وہ آپ کو کچھ تو ایسی لڑائیاں ہیں جو ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر جو ہیں وہ لڑی گئیں یا سوشل میڈیا کے اوپر لڑی گئیں. شیخ وقاص اکرم صاحب اور عالیہ حمزہ کی جو لڑائی ہوئی, عالیہ حمزہ صاحبہ اور سلمان اکرم راجہ کی جو لڑائی ہوئی, سلمان اکرم راجہ صاحب بیرسٹر گوہر کی جو لڑائی ہوئی, تو اس طرح جنید اکبر صاحب اور علی امین گنڈا پور, مطلب آپ جتنے
जितने नाम लेते रहे बैरिस्टर सैफ और जुनैद अकबर, ये तो मतलब वो चंद चीजें जो मैं अभी आपको वो बता रहा हूँ जो पब्लिक में है। जो पब्लिक डोमेन में नहीं है वो और भी ज्यादा खतरनाक हैं। ऐसी ऐसी लड़ाइयां हैं जहां पे लोग एक दूसरे से बात तक नहीं करते, एक कमरे में बैठे हो तो एक दूसरे से बात नहीं करते। पार्टी के अंदर जब ये माहौल होगा तो जो एनालॉजीज आपने यूज किए ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। खैर बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना